السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، ماہ ربیع الثانی یا ماہ ربیع الآخر قمری سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے متعلق اسلامی شریعت نے کوئی خاص حکم نافذ نہیں کیا، البتہ اس موقع پر بر صغیر میں ایک عمل بہت رواج پا گیا ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ ہے 11ویں۔ ہر قمری مہینے کی 11ویں رات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہے۔ گویا ہر مہینے کی 11 تاریخ کو چھوٹی 11ویں اور سالانہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو بڑی 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے 11ویں کی ابتدا کیوں ہوئی، کہاں سے ہوئی اور اس کا رواج ہندوستان میں کیسے چل پڑا، اس پر بات کرتے ہیں۔ 11ویں کی ابتدا کے متعلق مطالعہ بریلویت میں ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ 11ویں چلی کہاں سے ہے، اور ہندوستان میں انگریز کی آمد سے پہلے کیا کبھی 11ویں کا عمل کسی جگہ ہوا تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی میں پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اسلام کی 5 صدیوں میں 11ویں شریف کی رسم یا تقریب کہیں نہیں تھی۔ آپ کے بعد یہ کب جاری ہوئی، اس کی تاریخی تحقیق نہایت ضروری ہے۔ جب ہم اس کی جستجو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 13ویں صدی کے نصف اول تک اہل السنہ والجماعہ میں 11ویں کے نام سے کوئی دینی تقریب یا مذہبی رسم قائم نہ ہوئی تھی۔ ہم تو اس کی تلاش کرتے کرتے تھک گئے، مگر افسوس کہ ہمارے ان صاحبوں نے بھی جو کہ اسے بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد نہیں کی اور اس باب میں کوئی مستند حوالہ ہمیں نہیں دکھا پائے۔ بے شک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کی عظمت و محبت ایمان کی علامت ہے، اور بے ادبی و گستاخی کرنا گمراہی کی دلیل ہے۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق میں انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، اور انبیاء میں سب سے افضل ترین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر خلفائے راشدین، اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا درجہ بدرجہ مقام ہے۔ یہ بات غور سے سوچنے کی ہے کہ انبیاء اور صحابہ جیسی مقدس ہستیوں کا یوم وفات منانے کی شریعت نے کوئی تاکید نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایک بزرگ ولی کا یوم وفات منانا کیا مطلب رکھتا ہے؟ ویسے بھی دن منانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ مراتب و درجات کا لحاظ کر کے سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور سال کے ایام کل 354 یا 360 ہوتے ہیں، تو سب کے ایام وفات منانے کے لیے مزید دن کہاں سے لائیں گے؟ اور انبیاء کرام و صحابہ کو چھوڑ کر ان سے
کم اور نیچے درجے والے بزرگوں کے دن منائے جائیں تو یہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کے مراتب میں رخنہ اندازی ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات میں بڑا اختلاف ہے۔ چنانچہ تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ میں 8 اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس اختلاف سے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور مریدین متبعین نے بھی آپ کی تاریخ وفات اور دن اور ماہ کی تعیین کے ساتھ برسی یا یوم وفات منانے کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ اگر کرتے تو تاریخ وفات میں اتنا شدید اختلاف نہ ہوتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بزبان خود یہ فرماتے ہیں، اپنے آقا کی خوشنودی سے محروم ہے وہ شخص جو اس پر تو عمل نہ کرے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، اور اس میں مشغول رہے جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہی اصل محرومی ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے استفسار پر میرے استاد شیخ عبد الوہاب متقی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، بعض متاخرین نے بعض مغربی مشائخ کی زبانی بیان کیا کہ جس دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وصال الہی فرمایا، اس دن کو لوگوں نے از خود دیگر دنوں کی بنسبت زیادہ خیر و برکت اور نورانیت کا دن بنا لیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر سر جھکائے رہے، پھر سر اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ زمانہ ماضی میں یہ سب التزامات کچھ نہ تھے، یہ سب تو صرف متاخرین کی اختیار کی ہوئی باتیں اور خودکاریاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان سے باہر عراق، جہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اور مرقد ہے، اور مصر و شام بلکہ ملیشیا اور انڈونیشیا تک کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی مسجد یا مدرسے یا کسی قبرستان میں کوئی تقریب 11ویں شریف کے نام سے منعقد کی گئی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہندوانہ رسوم کی نقالی ہے۔ جی، تحفۃ الہند جس کے مصنف مولانا عبید اللہ صاحب ہیں، جو پہلے ہندو تھے اور اس وقت ان کا نام اننت رام تھا، توفیق الہی سے مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ کتاب لکھی اور اس میں اسلام کی حقانیت ثابت کی۔ اس کتاب میں ہندوؤں کی مستند کتابوں سے ان کے رسم و رواج اور عقائد و عبادات ذکر کیے ہیں، اور خود مصنف بھی چونکہ پہلے ہندو تھے، اس لیے ان کا بیان بھی ہندو مذہب کے بیان کے رسوم و رواج کے بیان میں معتبر حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ مولانا عبید اللہ صاحب رقم تراز ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کے یہاں میت کو کھانے کا ثواب پہنچانے کا نام سرادھ رکھا گیا ہے، اور جب سرادھ کا کھانا تیار ہو جائے تو پہلے اس پر پنڈت کو بلا کر کچھ وید پڑھواتے ہیں، اور مردوں کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے ان کے یہاں خاص دن مقرر ہیں، خصوصاً جس دن وہ فوت ہو ہر سال اسی دن ختم دلانا یعنی برسی یا موت کے 13ویں دن، بعض کے نزدیک 15ویں دن اور بعض کے نزدیک 23ویں یا 21ویں دن 30ویں دن ثواب پہنچانے کے لیے مقرر ہے۔ اور یہی حال مسلمانوں نے بھی کچھ کیا ہے کہ جو تیجا، ساتا، 40واں اور برسی وغیرہ مقرر کر لیے ہیں اور اس کا کھانا تیار کروا کر اس پر ختم پڑھوانا شروع کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کوئی رسم بھی ثابت نہیں ہے۔ آئیے ایک اہم ترین مسئلہ بیان کرتا ہوں، 11ویں کے کھانے کا حکم کیا ہے؟ حضرت مولانا
خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلانا اور قراءت قرآن کے ذریعے مردوں کو ثواب پہنچانے کو کسی نے منع نہیں کیا۔ اس باب میں جو منع ہے تو وہ اس طرح مخصوص ہیئت سے ایصال ثواب کرنے کو منع کرتے ہیں جس میں تشبہ بالکفار لازم آئے یا تقیید مطلق کی جائے۔ یہ دونوں امور تشبہ بالکفار ہیں کیونکہ تمام امت کے نزدیک یہ دونوں باتیں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11ویں کی نیاز سے اگر مقصود ایصال ثواب ہے تو اس کے لیے 11ویں تاریخ کی تعیین شرعی نہیں ہے۔ نیز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تخصیص نہیں، تمام اولیاء کرام صحابہ اعظام اس کے مستحق ہیں، اور سال کے جن دنوں میں میسر ہو اور جو کچھ میسر ہو اور جو کچھ صدقہ کر دیا جائے اس کا ثواب بزرگان دین اور اموات مسلمین کو بخش دیا جائے۔ فقراء اس کھانے کو کھا سکتے ہیں، امراء اور صاحب نصاب لوگ نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے بطور صدقہ ہے، اور امراء اور صاحب نصاب کے لیے صدقے کا کھانا درست نہیں۔ چنانچہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو عام آدمی اس تعیین عادی کو توقیت شرعی جانے اور گمان کرے کہ ان کے علاوہ دنوں میں ایصال ثواب ہوگا ہی نہیں یا جائز نہیں، یا ان ایام میں ثواب دیگر ایام سے زیادہ کامل اور وافر ہے، تو بلا شبہ وہ شخص غلط کار اور جاہل ہے اور اس گمان میں خطا کار اور صاحب باطل ہے۔ یہ 11ویں سے متعلق جو ہمارے بر صغیر کے اندر ایک رواج پا گیا ہے، اس سلسلے میں علماء کرام اور خود بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم، بلکہ جن کو مکتبہ بریلویت کا بانی سمجھا جاتا ہے، ان کے فتاوی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بات ہمیں سمجھنے کی اور حق بات امت تک پہنچانے کی ہم سبوں کو توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔